ہمارے سامنے یہ دو نمبر ہیں 87 اور 63 اور ہمیں انہیں آپس میں ضرب کرنا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ اتنے بڑے نمبر پہ ہم کیسے آگے اتنی جلدی سے، کیسے ہوگا یہ سب؟ ہم نے تو ان کے پارے نہیں سمجھے۔ کوئی بات نہیں، یہ سوال ہی یہ سامنے اس لیے آیا ہے کہ یہ آپ کو ابھی تو مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن مل کے ہم اس کو ابھی اپنے لیے آسان بناتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ سب سے پہلے تو ہم اس نمبر کو دیکھ لیں، یہ کیا ہے 63۔ اور 63 کیا ہوتا ہے؟ 63 ہوتا ہے 60 میں اگر ہم 3 جمع کر لیں تو 63 بن جاتا ہے۔ 60 میں اگر ہم 3 جمع کر لیں تو یہ بن جاتا ہے 63۔ تو ہم نے اس 63 کو ایسے توڑ دیا، اور یہاں ہم ابھی فی الوقت ایسے ہی لکھ دیتے 87 جیسے پہلے لکھا ہوا تھا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ہم اسی رنگ میں لکھ لیتے ہیں۔ اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس 87 کو پہلے 60 سے ہم ضرب دیں گے، اور پھر 87 کو ہم 3 سے ضرب دیں گے۔ ابھی بھی یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے کیونکہ یہ 87 تو پھر بھی ایک بڑا نمبر ہے نا۔ تو ضرب کی اس خصوصیت کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو توڑا ہے، ہم اس کو بھی توڑ سکتے ہیں۔ تو ہم اس کو بھی توڑ دیتے ہیں بھائی۔ ہم اس کو کس میں توڑیں گے؟ 87 کیا ہے؟ 87 ہے 80 اور 7۔ 80 ہے اور 7 ہے جو آپس میں جمع ہو کے 87 بن جاتے ہیں۔ تو ایک طرف ہمارے پاس یہ آ گیا اور ایک طرف ہمارے پاس آ گیا 60 اور 3۔ تو ہم نے ان دونوں کو آپس میں توڑ دیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب ہونا یہ ہے کہ پہلے یہ 80 ضرب ہوگا 60 سے، پھر یہ 80 ضرب ہوگا 3 سے۔ تو اس کو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں الگ سے، پہلے 60 اور پھر 3، اور اپنی آسانی کے لیے ہم یہ اس کو ایسے بریکٹ لگا کے لکھ دیتے ہیں۔ اور پھر ہمارا یہ جو 7 نمبر ہے یہ ضرب ہوگا 60 سے اور پھر 3 سے۔ تو اسی کو ہم یہاں سے اٹھا کے یہاں لکھ لیتے ہیں۔ یہ دونوں جواب آپس میں جمع ہو جائیں گے۔ تو یہاں ہم پہلے 80 کو 60 سے ضرب دیں گے، اور پھر ہم اسی 80 کو 3 سے ضرب دیں گے۔ اسی 80 کو ہم 3 سے ضرب دیں گے۔ یہ ہم نے یہاں پہ ان کو الگ الگ کر دیا، یہ سب آپس میں جمع ہوں گے۔ اسی طرح یہاں 7 نمبر جو ہے یہ پہلے ضرب ہوگا کس سے بھائی؟ یہ ضرب ہوگا 60 سے، اور پھر یہی 7 نمبر ضرب ہوگا 3 سے۔ ان کو بھی ہم ایسے الگ الگ کر دیتے ہیں، اور یہ سب آپس میں جمع ہوں گے۔ تو بھئی سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں 80 اور 60 کے درمیان۔ یہ کتنا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا 8 اور 6۔ ان کو آپس میں ضرب کریں تو آتا ہے 48، اور یہاں بھی ایک صفر تھا، یہاں بھی ایک صفر تھا، تو یہ صفر ایسے ہی ساتھ لگ جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہم یہاں پہ۔ یہاں ہمارے پاس 80 اور 3 آپس میں ضرب ہو رہے ہیں، تو 8 کو اگر 3 سے ضرب کریں تو آ جاتا ہے 24، اور اس 24 میں یہاں 80 کے ساتھ صفر لگا تھا تو یہاں بھی ایک صفر لگ جائے گا، اور یہ ہو جائے گا 240۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس طرف۔ 7 کو ہمیں ضرب دینا ہے 60 سے، تو 7 کو 6 سے ضرب دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے 42، اور یہ صفر لگا تھا تو ادھر آ جائے گا ایک اور صفر۔ اور پھر ہم آ جاتے ہیں اپنے آخری والے پہ۔ 7 کو ہم نے 3 سے ضرب دینا ہے، اور یہ ہم پاروں میں پڑھ چکے ہیں، یہ ہو جاتا ہے 21۔ اب ہم نے ان سب نمبروں کو آپس میں جمع کرنا ہے، اور ان سب نمبروں کو ہم آپس میں جمع کریں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ اس کو ہم یہاں الگ سے لکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم نے یہ لکھ لیا 4800، پھر ہم نے 240 لکھ لیا، پھر ہم نے 420 لکھ لیا،
اور آخر میں ہم نے 21 لکھ دیا۔ یہ سب آپس میں جمع ہو رہے ہیں، تو کیا آ جائے گا ہمارا جواب؟ یہاں ان سب کو جمع کیا تو آ گیا 1، پھر 4 2 اور 2 یہ ہو گیا 8، پھر 8 2 اور 4 8 اور 2 10 10 اور 4 14، اور کیونکہ 14 تھا تو ہم نے 4 یہاں لکھ کے 1 ادھر بھیج دیا، 1 اور 4 آ گیا 5۔ تو بھائی یہ ہے ہمارا جواب 5481، یہ آ گیا ہمارا جواب۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو ہم نے بہت ہی لمبا کام کر دیا، تو اس لمبے کام کو کچھ آسان طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ مطلب کام سارا بھلے یہ ہو رہا ہو، لیکن یہ بار بار اتنا لمبا چوڑا ایسے لکھنا یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک آسان طریقہ ہے، آئیں وہ طریقہ دیکھتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ ہم اسی طریقے سے ان نمبر کو توڑ کے لکھ چکے ہیں۔ میں سوال پھر سے لکھ دیتا ہوں۔ ہم 87 کو ضرب دے رہے تھے 63 سے، ٹھیک ہے جی، اور اس کو ہم نے اسی طریقے سے توڑ دیا اور یہ ہم نے ایک خانے بنا لیے۔ ہم نے ان خانوں کو بھرنا ہے، اور کیسے بھرنا ہے؟ یہ خانہ کس کے لیے آئے گا؟ یہ آئے گا 60 اور 80 کے لیے۔ تو 60 اور 80 کو ہم آپس میں ضرب کریں گے، اور 60 اور 80 کو آپس میں ضرب کرتے ہیں تو جواب آ جاتا ہے 4800۔ 6 کو 8 سے ضرب کیا تو 48، اور ساتھ میں 2 صفر لگا دیے تو 4800۔ ٹھیک اسی طرح اب ہم 80 کو 3 سے ضرب دیں گے، تو 80 کو اگر ہم 3 سے ضرب دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ 8 کو 3 سے ضرب دیتے ہیں تو 24، اور یہ صفر ہے تو ایک اور صفر لگ جائے گا اور یہ بن جائے گا 240۔ پھر ہم اس 60 کو 7 سے ضرب دیں گے، اس 60 کو ہم 7 سے ضرب دیں گے تو 7 کو 6 سے ضرب دیا جائے تو بن جاتا ہے 42، اور کیونکہ یہاں صفر لگا ہوا تھا تو یہ صفر یہاں لگ جائے گا، 420 ہو جائے گا۔ آخر میں یہ 3 کو ہم نے 7 سے ضرب دینا ہے اور یہ ہو جائے گا 21، اور آخر میں ہم نے ان سب کو جمع کرنا ہے، 4800 پھر 240 پھر 420 اور آخر میں 21۔ ان سب نمبر کو ہم نے آپس میں جمع کرنا ہے، اور اس سے ہمارا جواب آ جائے گا 5481۔ تو یہ جب آپ کے پاس ایسے بڑے بڑے نمبر آ جائیں آپس میں ضرب ہونے کے لیے، تو ان کو آپ کچھ ایسے توڑ کے اپنی آسانی کے لیے ضرب کر سکتے ہیں الگ الگ، اور پھر آپس میں جمع کر کے اپنے جواب پہ آ سکتے ہیں۔ اس طرح ضرب میں نمبروں کو توڑنا یہ ایک خصوصیت ہے ضرب کی، کیونکہ ہم نے کہیں بھی اس کی مقدار نہیں بدلی۔ یہ 87 تھا، یہ ابھی بھی 80 میں 7 جمع کر کے 87 ہی بن رہا ہے۔ یہ 63 تھا، یہ ابھی بھی 60 میں 3 جمع کر کے 63 بن رہا ہے۔ اس خصوصیت کو نمبر توڑ کے اور پھر الگ الگ ضرب کر کے اپنی آسانی کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن۔ یہ نام آپ کو نہ بھی یاد ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ ترکیب یاد ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کی زندگی آسانی کرے گی۔